ناظرین، غم اور خوشی کے جذبات انسان کی سماجی زندگی کا جزو لازم ہیں، لیکن ناکامیوں پر پریشان ہو جانا، اداسی، معمولی باتوں پر غصہ آنا، نا امیدی، تنہائی، خودکشی کے خیالات آنا اور کسی بھی کام میں دل نہ لگنا، یہ سب ایک ہی بیماری کی علامات ہیں جس کا نام ہے ڈپریشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہڈن ٹروتھ کے چینل میں خوش آمدید۔ ڈپریشن یہ ایک مرض آج کے زمانے میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی شخص اس سے محفوظ بچا ہو۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ اس کے علامات میں بھوک کی کمی یا زیادتی، جس کی وجہ سے وزن کا گھٹنا یا بڑھنا، بے خوابی یا نیند کا زیادہ آنا، ہر وقت تھکن کا احساس رہنا اور معدے کی خرابی شامل ہیں، جبکہ نفسیاتی علامات میں معمولی باتوں پر غصہ آنا، نا امید ہونا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ یہ مرض وراثتاً بھی ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مسلسل ناکامیاں، جسمانی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے یا کسی قریبی کی جدائی کی وجہ سے یا ماضی کے واقعات اور یادوں میں مگن رہنا یا دوسروں سے موازنہ کرتے رہنا بھی بڑی وجوہات ہیں۔ کسی مقصد میں ناکامی، گھریلو لڑائی جھگڑے اور بے روزگاری جیسے مسائل انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ذہنی دباؤ یا جسمانی تھکن میں جب انسان بالکل تنہا ہو تو ایسی صورت میں ڈپریشن کا خدشہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بعض افراد انتہائی حساس ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور اپنا دھیان بٹانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ٹینشن بڑھتی ہی رہتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے دل کی باتیں دل ہی میں رکھتے ہیں اور دل ہی میں کڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوچیں مزید الجھ کر ان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں۔ ناظرین، کسی قریبی عزیز کے انتقال، کسی اپنے کی طلاق یا بے روزگاری کی صورت میں کچھ عرصہ اداس رہنا فطری عمل ہے، مگر بعض افراد اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی اقسام بھی موجود ہیں، جس میں میجر ڈپریشن، اسے کلینکل ڈپریشن بھی کہتے ہیں، جب مایوسی اور نا امیدی کا دورانیہ طویل ہو جائے اور اس کی وجہ سے فزیکل علامات بڑھ جائیں، جیسا کہ بھوک کا ختم ہو جانا، وزن کا تیزی سے کم ہونا یا مسلسل بے خوابی رہنے لگے، تو یہ میجر ڈپریشن کی واضح علامات ہیں۔ ڈائستھمک ڈپریشن، میجر ڈپریشن میں جو علامات آپ کو بتائی گئی ہیں، ان علامات کا شدت اختیار کر جانا، لیکن دورانیہ میجر ڈپریشن سے کم ہو لیکن مسلسل ہو، یہ ایک ڈائستھمک ڈپریشن کی وجہ ہے۔ یہ بر وقت تشخیص سے قابل علاج بھی ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر، اس میں مریض بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے یا ضرورت سے زیادہ چارجڈ اور انرجیٹک ہو کر نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم ڈپریشن، کچھ خواتین بچے کی پیدائش کے 1.5 سے 2 ماہ کے عرصے میں جسمانی، جذباتی اور نفسیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ متاثرہ مریض میجر ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ موسمی ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں، مثلاً گرمیاں ختم ہونے سے سردیوں کے شروع ہونے کے دوران تک پست ہمت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ڈپریشن ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو نہ صرف آپ کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کے سونے جاگنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ سوچنے تک بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈپریشن کا موذی مرض مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ معاشرے کے بڑھتے ہوئے مسائل، کم آمدنی اور زائد اخراجات، گھریلو پریشانیاں اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات نے انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیا ہے۔ ہر روز ہمیں کسی نہ کسی ایسی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے جس سے ہم مزید الجھنوں، ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ ڈپریشن سے بچنا یا اس کی شدت میں کمی لانا بھی بہت آسان ہے۔ اس کے لیے ادویات پر خرچے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ در حقیقت ڈپریشن اور انگزائٹی کے علاج کے لیے ورزش کرنے کی عادت ادویات یا تھراپی سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بات آسٹریلیا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ برٹش جرنل آف اسپورٹس میڈیسن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ ورزش کرنے سے ڈپریشن
डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दीगर ज़हनी अमराज की शिद्दत में कमी आती है या इनसे बचना ज्यादा आसान हो जाता है। तहकीक में 1,28,000 से ज्यादा अफराद पर होने वाली 1,000 से जायद तहकीकी रिपोर्ट्स के डेटा की जांच पड़ताल की गई। नताइज से मालूम हुआ कि वर्जिश करने से डिप्रेशन के शिकार अफराद की ज़हनी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा होता है। मुहक्किकीन ने बताया कि नताइज से साबित होता है कि ज़हनी सेहत में मस्बत तब्दीली के लिए बहुत ज्यादा वर्जिश करने की भी जरूरत नहीं होती। उन्होंने बताया कि 12 हफ्तों तक जिस्मानी सरगर्मियों को अपने मामूलात का हिस्सा बनाने वाले अफराद में डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दीगर दिमागी अमराज की शिद्दत में कमी आने का इम्कान अद्वियात या थेरेपी के अमल से गुजरने वाले मरीजों के मुकाबले में 1.5 गुना ज्यादा होता है। तहकीक के मुताबिक सख्त जिस्मानी वर्जिशों से डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ज्यादा फायदा होता है। उन्होंने मजीद बताया कि ज्यादा दौरानिये के बजाय मुख्तसर वक्त तक वर्जिश करने से डिप्रेशन की रोकथाम में ज्यादा मदद मिलती है। तहकीक में कहना था कि हमने दरियाफ्त किया कि हर तरह के जिस्मानी सरगर्मियां और वर्जिश डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निजात के लिए मुफीद है। आप चहलकदमी और योगा से भी इन अमराज की रोकथाम कर सकते हैं। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज।